سعودی عرب میں ایک امیر خاندان میں پیدا ہونے والا اسامہ بن لادن، جس کے پیچھے انسسٹر یمن سے تھے، بہت زیادہ غریب تھے، لیکن اس کا باپ بعد میں امیر بنا۔ اور یہ شخص اچانک سے کہتا ہے کہ افغانستان پر امریکہ ظلم ڈھا رہا ہے، مجھے اس کے خلاف کھڑا ہونے۔ اور اسامہ بن لادن وہاں سے اپنی امیری والی زندگی چھوڑ کر جوانی میں چلا جاتا ہے افغانستان، اور اپنی ایک بنیاد رکھتا ہے القاعدہ کے نام سے، اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنا شروع کرتے ہیں۔ کس کے خلاف؟ امریکہ کے خلاف۔ سمجھنے کی کوشش کرنا ذرا، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے ہوئے تمام تر لوگوں نے، حالانکہ وہ افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر جہاد کرنے گیا تھا۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد القاعدہ کو یہ ایک پراپر ایک ٹیم کی طرح، ایک فوج کی طرح، ایک ملیٹنٹ کی طرح بناتا ہے، اور اس میں بیٹھ کر تمام تر لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے امریکہ کے خلاف لڑتے ہیں۔ دوسری طرف اچانک سے امریکہ کو ایک کیڑا چڑھ جاتا ہے، اور 7 اکتوبر کو وہ اٹیک کر دیتا ہے افغانستان پر، اسامہ بن لادن کو ڈھونڈنے کے چکر میں۔ جبکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ ہی عرصے میں 2003 میں امریکہ کو پتہ چلتا ہے کہ عراق میں کچھ نیوکلیر پاور بن رہی ہے، جس سے پوری دنیا کو تھریٹ ہے۔ پوری دنیا سے مراد US خود ہی تھا، اور وہاں سے راتوں رات یہ لوگ جہاز اڑاتے ہیں اور عراق پہنچتے ہیں، اور وہاں پر تباہی مچاتے ہیں۔ اور وہ بندہ کون ہوتا ہے جو یہ سب کچھ، جس کے ڈر سے یہ لوگ کرتے ہیں؟ اور وہ ہے صدام حسین۔ صدام حسین کے ڈر سے یہ کرتا ہے، اور صدام حسین کے ساتھ زیادتی کون کرتا ہے؟ صدام حسین خود بھی اپنی ذات میں ایک برائی کر رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ سنی اور سنی شیعہ گیم کھیل رہا تھا، یعنی کہ وہ حکومت میں اور عام لوگوں میں، اقتدار میں، ان میں بہت زیادہ پریورٹی سنیوں کو دیتا تھا اور شیعوں کو سائڈ پہ رکھتا تھا۔ وہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن دوسری طرف شیعوں نے ایک دغابازی کی کہ انہوں نے صدام حسین کے ساتھ مل کر، اور صدام حسین کے خلاف کھڑے ہو کر امریکہ کے ساتھ مل کر ان کے راز فاش کیے، اور پھر ان پر حملہ کروا دیا۔ صدام حسین اسی ٹائم پر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، پیچھے بچ جاتی ہے اس کی تمام تر ملٹری، جس پر امریکہ بھروسہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ اس کو برین واش کہہ رہی تھی، اور ان سب کو نکال دیتی، اور وہاں پر اپنی آرمی ہائر کر دیتی تھی، جس میں ہائی چانسز میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سارے شیعہ ہوتے ہیں۔ اب مزے کی بات سننا یہاں پہ، یہ جو پرانی فوج اس نے نکالی، اس پرانی فوج کے لیے اسامہ بن لادن کے انڈر سے ایک بندہ آتا ہے، اور وہ عراق میں ایک جگہ پر آ کر ایک جگہ پناہ لیتا ہے، اور وہاں پہ القاعدہ دوئم، یعنی کہ دوسری القاعدہ، اس کی بنیاد رکھتا ہے، اور اس کا نام ہے الزرقاوی، یعنی کہ 2003 میں۔ 2003 سے 2006 تک ان کے خلاف لڑتے ہیں، امریکہ کے خلاف، اور 2006 تک وہ جتنا بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف حق سے لڑتے ہیں، اور 2006 میں بیچارہ مارا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حق کے لیے لڑا تھا، عراق کے لوگوں کے لیے۔ 2006 میں ایک اور بندہ جس کا نام تھا ابو ایوب الماصری، 2006 سے لے کر 2011 تک یہ لڑتا ہے امریکہ کے ساتھ اپنی جی جان لگا کر، اور اس میں امریکہ